عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے دو نافرمان عورتوں کا تذکرہ فرمایا جو انبیاء کی بیویاں تھیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، ہم نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دینی ہے. إِنَّ امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، کہ وہ ان کے ساتھ آئی ہی نہیں، ہجرت ہی نہیں کی، وہ ادھر ہی تباہ ہو گئی اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئی. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی. آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے ان دو عورتوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کی فرما بردار نیک عبادت گزار خواتین تھیں. ان میں سے ایک حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں اور ایک حضرت مریم جن کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بیٹا عطا فرمایا، نبوت عطا فرمائی. آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں کیسے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کی پرورش اللہ رب العزت نے فرعون کے دربار میں فرعون کے گھر میں فرمائی. فرعون کائنات کا سب سے بڑا کافر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے اور فرعون اللہ کا دشمن. اور یہ جو سامری آپ نے سنا ہوگا نام، سامری کا نام موسیٰ بن جعفر تھا. اس کی پرورش کیسی ہوئی؟ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور یہ غار میں پڑا تھا. اللہ کا حکم ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام صبح و شام تشریف لاتے تھے اور اس کے منہ میں اپنی انگلی دیتے تھے. ایک انگلی سے شہد نکلتا تھا، دوسری سے دودھ نکلتا تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس موسیٰ بن جعفر کی پرورش کی اور جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پرورش میں بڑا ہوا وہ اللہ کا دشمن سامری بنا، اور جو فرعون کی پرورش میں بڑا ہوا وہ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر بنا. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی تقسیم ہے. ادھر حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر کے گھر میں رہتی ہیں، لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے گھر میں عورت رہتی ہے، ان کی بیوی ہے، ماحول میسر ہے اور صبح شام عبادات کرتے دیکھتی ہیں، توحید کا پرچار ہے. اس کے باوجود یہ مشرک ہو کر مری اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس معاملے میں ان کی کوئی مدد نہ کر سکے کیونکہ یہ ایمان نہیں لائی تھی. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. ابو لہب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا انکار کیا، نسبت نہ ملی. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. حضرت بلال رشتہ دار نہیں ہیں، خاندان کے نہیں ہیں، قبیلے کے نہیں ہیں، حبشی ہیں، دور سے آئے ہیں، پاس کے نہیں ہیں. کلمہ پڑھا ہے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال مکے کی گلیوں میں چلتا ہے تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل کیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کافروں نے بلال تجھے بہت ستایا ہے، آج کعبے کی چھت پر چڑھ کر اللہ کا نام بلند کر. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ رب العزت نے ان فرما بردار عورتوں کا ذکر فرمایا. فرعون کی عادت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توحید کے اعلان کے بعد یہ فرعون لوگوں پر بڑے ظلم و ستم کرتا تھا. یہ اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں ارشاد فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، یہ میخوں والا تھا،
یہ لکڑی کے پھٹے پر لٹا دیتا اور ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا تھا اور اوپر پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ ہلے نہ، تکلیف سے انسان جو ہے وہ مر جاتا تھا۔ ایسے ہی حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا اقرار کیا، ایمان لائیں، تو فرعون نے حضرت آسیہ کے ساتھ بھی وہی ظلم و ستم کیا۔ جب ظلم و ستم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو لٹایا، میخیں گاڑ دی، اوپر پتھر بھی رکھنے لگے تھے، تو حضرت آسیہ نے وہ دعا کی جو اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اس آخری کتاب میں ذکر فرما دیا۔ فرمایا کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب بنا دے تو میرے لیے اپنے ہاں ایک گھر جنت میں، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے فرعون سے نجات عطا فرما، وَعَمَلِهِ، اور اس کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اس ظالم قوم سے جو فرعون کے ساتھ مل کر مجھ پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ان سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی۔ انعام کیا عطا فرمایا؟ معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج پر گامزن ہیں، راستے میں خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں، فضائیں مہکی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں جبرائیل یہ خوشبوئیں کیسی ہیں؟ اور اس واقعے کو 2000 سال گزر چکے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر اللہ کی ایک بندی آسیہ اور ان کی خادمہ کی قبر ہے، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے ظلم و ستم سہا تھا، تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ان کی قبروں سے خوشبوؤں کو مہکا دیا ہے۔ فضائیں معطر تھی، اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دورانیے کو 2000 سال کا وقفہ تھا، 2000 سال گزر چکے تھے اور آج تک خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے یہ انعام عطا فرمایا۔ آگے حضرت مریم بنت عمران کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، جبرائیل علیہ السلام بشرا سویہ، ایک مکمل انسان کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ حضرت مریم فرماتی ہیں اعوذ بالرحمن، میں تو اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، اللہ سے ڈر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے تجھے بیٹا عطا کرنا ہے۔ کہتی ہے کہ حضرت مریم فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ شادی ہو پھر بچہ ہو، یہ کیسے ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کذالک هو علی ہین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھ پر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ حضرت ابراہیم فنفخنا فیہ من روحنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری حضرت مریم کے گریبان میں، حمل ٹھہر گیا۔ اب حضرت مریم کی کیفیت یہ ہے، کہتی ہیں مت قبل ھذا، کاش کہ میں مر جاتی اس سے پہلے، میں بھونی بصری کہانی ہوتی، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ بچہ لے کر قوم کے پاس آتی ہیں، قوم کیا کہتی ہے؟ یا مریم ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم نہ تیرا ابا ایسا تھا نہ تیری اماں ایسی تھی، اے مریم تو ہارون کی بہن ہے، تو نے یہ کیا کیا کہ بغیر شادی کے بچہ لے آئی؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب بچہ بول پڑتا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مریم بنت عمران التی احسنت فرجہا، ان دونوں بیبیوں کو اللہ رب العزت نے مقام کیا عنایت فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو برگزیدہ، جو اہل اللہ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں، جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، جنت الفردوس، اور جنت الفردوس سے اوپر مقام محمود ہے، مقام محمود سے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مقام محمود عطا فرمایا ہے۔ حضرت آسیہ اور حضرت مریم کو اللہ رب العزت نے مقام محمود میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان دونوں بیویوں نے رہنا ہے۔ کتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ جنت الفردوس سے اوپر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب اور آپ کا ساتھ نصیب فرمایا۔
فرمایا مریم ابنتا، اور مریم بنت عمران، اللتی احسنت فرجہا، جس نے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا وہ عورت جو اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، صلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھتی ہے، صامت شہرہا، 1 مہینے کے روزے رکھتی ہے، اس کو خبر دے دو کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کے لیے انعام ہے۔ فرمایا یہ 4 کام کر لے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور فرمایا یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی عورت پر کوئی درندہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے اور وہ چھت سے کود کر اپنی جان دے دیتی ہے، کنویں میں چھلانگ لگا دیتی ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے، یہ خودکشی نہیں، یہ حرام کی موت نہیں، یہ شہادت کی موت ہے۔ یہ عزت کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کی عزت اتنی قیمتی ہے، فرمایا کہ یہ اپنی جان دے دے عزت نہ دے۔ فرمایا احسنت فرجہا، حضرت مریم کی شان یہ تھی کہ وہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اپنی روح اس میں پھونکی، وصدقت بکلمات ربیا، اپنے رب کی کلمات کی تصدیق کرنے والی تھی، وکتبہ وکانت من القانتین، اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنے والی تھی، وکانت من القانتین، اور اللہ کی بڑی عبادت گزار تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چند عورتوں کو دنیا کی کائنات کی ساری عورتوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت ہے۔ وہ کون سی عورتیں؟ فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 عورتیں، ان کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔